اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب ہم جو ہے وہ لیسن نمبر 25 میں باقی آیات کا ترجمہ دیکھتے ہیں سورہ اخلاص کی۔ قل هو اللہ احد کا ترجمہ اور اس کی تفصیل ہم نے لاسٹ لیسن میں دیکھ لی تھی۔ اب ہمارے پاس دوسری آیت ہے اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے۔ ترجمے کے لحاظ سے یہ بہت آسان ہے، لیکن یہ جو لفظ صمد ہے اس کا جو ہم ترجمہ یہاں پہ بے نیاز کریں اس کی بھی کافی تفصیل ہے، تو اس کو بھی ہم ایک دفعہ دیکھ لیتے ہیں کہ یہ صمد کے کیا معنی ہیں۔ ایک معنی ہے قصد کرنا، بلند مقام پر جو بڑی ضخامت رکھتا ہو، سطح مرتفع، مرتفع سے مراد ہے بلند ہوئی ہوئی سطح۔ وہ آدمی جسے جنگ میں بھوک و پیاس نہ لگتی ہو، وہ سردار جس کی طرف حاجت میں رجوع کیا جاتا ہو، یعنی کہ وہ سردار جب کوئی پریشانی مشکل آئے تو وہ ایسا سردار جس کی طرف جس سے آپ کی طرف رجوع کریں، جس سے آپ کانٹیکٹ کریں کہ وہ جو ہے آپ اس کی طرف دیکھیں کہ وہ آپ کے اس مسئلے کو حل کریں۔ ہر چیز کا بلند حصہ، یہ بھی صمد کہلاتا ہے۔ وہ شخص جس سے بالاتر کوئی دوسرا شخص نہ ہو، یہ معنی جو ہیں حضرت علی رضی اللہ عنہ نے بھی لیے ہیں اس کے معنی، جس سے کوئی اور بالاتر نہ ہو۔ وہ سردار جس کی اطاعت کی جاتی ہو، اس کے بغیر کسی معاملے کا فیصلہ نہ کیا جاتا ہو۔ وہ سردار جس کی طرف حاجت مند لوگ رجوع کرتے ہوں۔ دائم یعنی کہ ہمیشہ رہنے والا، بلند مرتبہ یعنی کہ بلند اسٹیٹس والا، ٹھوس جس میں کوئی خول یا جھول نہ ہو، جس سے نہ کوئی چیز نکلتی ہو نہ اس میں داخل ہو سکتی ہو، وہ آدمی جسے جنگ میں بھوک پیاس نہ لگتی ہو۔ اور سمدہ و سمد الیہ سمدہ، اس شخص کی طرف جانے کا قصد کیا۔ تو اب جو صحابہ نے اس کے معنی لیے ہیں اور تابعین نے لیے ہیں اس کو ہم دیکھتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ سمد وہ ہے جس سے بالاتر کوئی نہ ہو۔ حضرت عبداللہ بن مسعود اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ مجمعین کا ہے کہ وہ سردار جس کی سیادت کامل ہو، سیادت سے مراد لیڈرشپ مکمل ہو، یعنی کہ بہت اچھی لیڈرشپ ہو اور انتہا کو پہنچی ہوئی ہو۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ کا دوسرا قول یہ بھی ہے کہ سمد وہ ہے جس کی طرف لوگ کسی بلا یا مصیبت کے نازل ہونے پر مدد کے لیے رجوع کریں۔ اور ان کا ایک اور قول ہے کہ وہ سردار جو اپنی سیادت میں، اپنے شرف میں، اپنی عظمت میں، اپنے حلم میں اور بردباری میں، اپنے علم میں اور اپنی حکمت میں کامل ہو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ وہ جو سے منقول ہے کہ وہ جو سب سے بے نیاز ہو اور سب اس کے محتاج ہوں۔ اور ایک اور معنی ہے کہ وہ جو اپنی صفات اور اعمال میں کامل ہو، جس پر کوئی آفت نہ آتی ہو، وہ جو بے عیب ہو، جو باقی رہنے والا اور لازوال ہو، جو اپنی مرضی کے مطابق جو چاہے فیصلہ کرے اور جو کام چاہے کرے، اس کے حکم اور فیصلے پر نظر ثانی کرنے والا کوئی نہ ہو۔ اب غور کیجئے کہ پہلے فقرے میں اللہ احد کیوں کہا گیا اور اس فقرے میں اللہ الصمد کہنے کی کیا وجہ ہے۔ لفظ احد کے متعلق ہم بیان کر چکے ہیں کہ وہ صرف اللہ تعالیٰ کے لیے مخصوص ہے، کسی اور کے لیے سرے سے مستعمل ہی نہیں ہے، یعنی کہ کسی اور کے لیے وہ یوز نہیں ہوتا، اس لیے اسے احد یعنی نکرہ کی صورت میں استعمال کیا گیا ہے۔ نکرہ سے مراد کامن ناؤن، چونکہ وہ آلریڈی اللہ تعالیٰ کے لیے صرف استعمال ہوتا ہے، اس لیے وہاں پر اس کو ایز اے کامن ناؤن کے طور پہ یوز کیا گیا۔ لیکن صمد کا لفظ چونکہ مخلوقات کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، اس لیے اللہ صمد کہنے کے بجائے اللہ الصمد یعنی کہ الف لام کے ساتھ، ٹھیک ہے، اللہ صمد یعنی کہ بغیر الف لام کے، یعنی نکرہ ہے اور یہ پراپر ناؤن کی صورت میں الف لام کی صورت ساتھ، جس کے معنی یہ ہیں کہ اصل اور حقیقی صمد اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ مخلوق اگر کسی حیثیت سے صمد ہو بھی تو کسی دوسری حیثیت میں وہ صمد نہیں ہے، کیونکہ وہ فانی ہے، لازوال نہیں ہے، قابل تجزیہ و تقسیم ہے، مرکب ہے، کسی وقت اس کے اجزاء بکھر سکتے ہیں، بعض مخلوقات اس کی محتاج ہیں تو بعض کا وہ خود محتاج ہے۔ اس کی سیادت اضافی ہے نہ کہ مطلق، کسی کے مقابلے میں وہ برتر ہے تو اس کے مقابلے میں کوئی اور برتر۔
بعض مخلوقات کی بعض حاجات کو پورا کر سکتا ہے، مگر سب کی تمام حاجات کو پورا کرنا اس کسی مخلوق کے بس میں نہیں ہے۔ بخلاف اس کے اللہ تعالیٰ کی صمدیت ہر حیثیت سے کامل ہے۔ ساری دنیا اس کی محتاج ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں۔ دنیا کی ہر چیز اپنے وجود بقا اور اپنی حاجت و ضروریات کے لیے شعوری طور پر یا غیر شعوری طور پر اس کی طرف رجوع کرتی ہے، یعنی کہ اپنی سسٹینیبلٹی کے لیے ہر چیز جس کی ایگزسٹنس جو ہے اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا پڑتا ہے تاکہ وہ سسٹین کر سکے، چاہے وہ خود چاہے یا نہ چاہے۔ جیسے اگر کافر ہیں، وہ ان کو شعور نہیں ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کو نہیں مانتے، لیکن وہ بھی اللہ تعالیٰ کے اتنے ہی محتاج ہیں جتنے کہ ایک مسلمان۔ اور سب کی تمام حاجات پوری کرنے والا وہی ہے، یعنی کہ چاہے وہ مسلمان ہو یا کافر ہو، سب کی جو بھی حاجات ہوتی ہیں وہ اللہ تعالیٰ ہی پوری فرماتے ہیں۔ وہ غیر فانی اور لازوال ہے، رزق دیتا ہے، لیتا نہیں ہے، مفرد ہے، مرکب نہیں ہے کہ قابل و تجزیہ و تقسیم و ساری کائنات پر اس کی سیادت قائم ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی حکومت اور قیادت، اللہ تعالیٰ کی حکومت اور حاکمیت پوری کائنات پر ہے، وہ سب سے برتر ہے۔ اس لیے وہ محض صمد نہیں بلکہ الصمد ہے، یعنی کہ ایک ہی ایسی ہستی جو حقیقت میں صمدیت سے بتمام و کمال متصف ہے، یعنی کہ جس میں جو صمدیت کی تمام جو صفات ہیں وہ صرف اللہ تعالیٰ میں ہی ہیں، اور اللہ تعالیٰ کسی کے محتاج نہیں ہے۔ پھر چونکہ وہ الصمد ہے، اس لیے لازم آتا ہے کہ وہ یکتا اور یگانہ ہو، کیونکہ ایسی ہستی ایک ہی ہو سکتی ہے جو کسی کی حاجت مند نہ ہو اور سب جس کے محتاج ہوں۔ دو یا زائد ہستیاں سب سے بے نیاز اور سب کی حاجت روا نہیں ہو سکتی۔ نیز اس کے صمد ہونے سے یہ بھی لازم آتا ہے کہ وہی ایک معبود ہے، کیونکہ انسان عبادت اسی کی کرتا ہے جس کا وہ محتاج ہو۔ اس سے یہ بھی لازم آتا ہے کہ اس کے سوا کوئی معبود نہ ہو، کیونکہ جو حاجت روائی کی طاقت اور اختیارات ہی نہ رکھتا ہو، اس کی بندگی و عبادت کوئی ہوش مند آدمی نہیں کر سکتا۔ تو اس لیے یہ احد و صمد، یہ بیسیکلی اگر ہم اس پہ غور کریں تو اس سے ہمیں پتہ ہی چلتا ہے کہ یہ دو الفاظ کے اندر اللہ تعالیٰ کی جو پوری شان ہے، اللہ تعالیٰ کی جو پوری صفات ہیں وہ بیان کر دیں کہ اللہ تعالیٰ کہ جیسا کوئی نہیں، واحد ہیں، یکتا و یگانہ ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہی کی پوری کائنات کی ایک ایک ذرہ ذرہ جو اللہ تعالیٰ کا محتاج ہے، اور اللہ تعالیٰ کسی قسم کے محتاج نہیں ہے، کسی بھی آپ جو بھی سوچ سکتے ہو، آپ کی امیجینیشن جہاں پہ آپ کو لے جا سکتی ہو، کسی بھی قسم کی محتاجی نہیں۔ اور اللہ تعالیٰ جو چاہے کرتے ہیں، اور البتہ جو ظاہر سی بات ہے جو چاہے سے مراد ہے کہ اللہ تعالیٰ عزیز الحکیم بھی، یعنی کہ وہ جو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں وہ حکمت سے بھرپور ہوتا ہے۔ تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور سے مانگنا بھی جائز نہیں ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا یا اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور سے مانگنا اور کسی اور سے یہ توقع رکھنا کہ یہ اللہ تعالیٰ کے سامنے ہماری حاجت کو رکھے گا، یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ اس کی نفی کر دیتی ہے۔ قل هو اللہ احد اور اللہ الصمد۔ اور اب جو باقی آیات ہیں اس کا ترجمہ اگلے لیسن میں۔